شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب نانا جی ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ سرد رات ہوتی تھی۔ ہم لوگ اپنے مٹی کے بنے کچے کچن میں آگ جلا کر بیٹھے ہوتے تھے اور نانا جی سے ان کی ڈراؤنی کہانیاں سنتے تھے۔ تو نانا جی نے بتانا شروع کیا۔ سردی کے موسم میں ہم شاہ صاحب کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر شاہ صاحب کے حجرے کے پاس ہی ان کا ڈیرا بھی تھا، جہاں پر باقاعدہ آگ جلانے کی ایک جگہ بنائی گئی تھی۔ زمین میں باقاعدہ ایک گڑھا کھودا گیا تھا، جہاں پر شام ہوتے ہی لکڑیاں بھر دی جاتی تھیں اور پھر رات دیر گئے تک وہاں پر شاہ صاحب سے ملنے بہت سے لوگ بھی آیا کرتے تھے اور اسی کمرے میں شاہ صاحب بھی مقیم ہوتے تھے۔ حجرے میں شاہ صاحب اس وقت جاتے تھے جب وہاں پر کسی کو دم کرنا ہوتا تھا یا علاج کرنا ہوتا تھا، ورنہ سردی کے موسم میں حجرے کے قریب بنے ڈیرے کے اس کمرے میں ہی بیٹھا جاتا تھا۔ تو وہاں پر ایک گاؤں سے کچھ لوگ آئے۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بہت زیادہ سہمے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شاہ صاحب سے یہ گزارش کی کہ ہم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے وہاں پر بیٹھے باقی کے لوگوں کو باہر بھیج دیا۔ میں شاہ صاحب کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج پورے 41 دن ہو گئے ہیں، ہماری جوان بیٹی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کے گاؤں کا جو کنواں ہے اس میں پانی کچھ عرصے سے نہیں آ رہا۔ ہم لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ دقت ہوتی ہے۔ دن کے وقت تو ہم لوگ دوسرے گاؤں کی نہر سے پانی بھر کے لے آتے ہیں، لیکن میری کچھ طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ پانی نہیں لا سکے۔ تو میری بیٹی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ نہر سے پانی بھرنے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ نہر کی طرف گئی ہی نہیں۔ وہ گاؤں میں بنے پرانے قبرستان کے پاس ایک ویران کنویں پر چلی گئی، کیونکہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ دوسرے گاؤں میں جانے سے بہتر ہے گاؤں کے اس پرانے کنویں سے ہی پانی بھر لیتے ہیں۔ لیکن گاؤں کی باقی لڑکیاں تو واپس آ گئیں، ہماری بیٹی واپس نہیں آئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اتنی دیر پر نہ آنے سے ان کے گھروں میں جا کر پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کو بہت بلایا لیکن اس نے ہماری ایک بات بھی نہیں سنی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے قبرستان والے اس پرانے کنویں سے پانی بھرا، ہم لوگ واپس آ رہی تھیں کہ وہاں پر ایک درخت کے پاس ہمیں سفید لباس میں کچھ عورتیں بیٹھی دکھائی دیں۔ ان لوگوں نے پانی کا گھڑا پکڑا ہوا تھا اور ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پانی کا گھڑا ہم لوگوں کا گھر پاس ہے، وہاں پر چھوڑ دو، ہماری مدد کر دو۔ وہ 3 عورتیں تھیں۔ ہم نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں ان کے پانی کا گھڑا چھوڑ آتی ہوں اور پھر ہم لوگ چلی جاتی ہیں۔ ہمیں دیر ہو رہی تھی، ہم اس کا کافی دیر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ پانی کا گھڑا لے کر ان عورتوں کے ساتھ چلی گئی اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر رہ گئی۔ جب ہم نے یہ بات سنی ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم اس کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان والے اس پرانے کنویں کے پاس گئے، لیکن دور دور تک وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہی سائڈوں پر چلے گئے جہاں پر ان لڑکیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ گئی تھی۔ تو وہاں پر ہم نے اس کو ایک بہت عجیب و غریب پرسرار سے درختوں کے درمیان میں بے ہوش پایا۔ ہم اس کو اٹھا کر گھر لے آئے، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات وہ بے ہوش رہی۔ ہم نے ہر کوشش کی کہ اسے ہوش آ جائے۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت عجیب ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بہت عجیب طرح سے کھل چکی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سفید لباس دو، میں نے صرف سفید کپڑے پہننے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے اگر تم نے سفید کپڑے نہ پہنے تو ہم تمہیں مار دیں گی۔ وہ دیکھو وہ سامنے آ گئی ہیں۔ جبکہ اس وقت ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہ بار بار چلا چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ سامنے صحن میں وہ 7 عورتیں کھڑی ہیں، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہیں، وہ اسی طرف رہتی ہیں، وہ بہت بھیانک ہے۔ ان کے ماتھے کے درمیان میں ایک بہت بڑی آنکھ ہے جو سفید کلر کی ہے
اور ان کی زبان سرخ رنگ کی ہے جو منہ سے باہر نکلی ہوتی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے تو ہم تمہیں مار دیں گی اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ تم نے ہر مہینے کی چاند کی آخری تاریخوں میں ہم سے ملنے یہاں پر لازمی آنا ہے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی کچھ لوگ تھے جو دم درود کرتے تھے۔ جب ان کے پاس لے کر گئے تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اوپر چڑیلوں کا سایہ ہو چکا ہے، تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنات کے زیر اثر ہے، اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تعداد میں ایک نہیں ہے، وہ بہت سے ہیں۔ آج 41 دن ہو گئے ہیں۔ ایک عامل نے عمل بھی شروع کیا تھا لیکن اس عامل کو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے مار دیا۔ عمل کے 7ویں دن ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ عامل اپنے گھر میں مردہ پایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ ہماری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ رات بھر صحن میں بیٹھ کے روتی ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے پورے صحن میں وہ سفید لباس والی آ جاتی ہے اور وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہاں پر ان سب کی الگ الگ قبریں ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہاں پر تمہاری قبر بھی موجود ہے۔ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ کمرے میں اگر اس کو بند کرتے ہیں، کمرے کو باہر سے تالا بھی لگاتے ہیں تو وہ پھر بھی رات کے وقت صحن میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ ہماری مدد کیجیے۔ وہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، اگر کھائے تو اتنا زیادہ کھا لیتی ہے کہ پھر 5 دن کچھ نہیں کھاتی۔ ہماری مدد کیجیے۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کی ساری بات سنی اور یہ کہا کہ آج رات آپ یہاں پر رکیں، آج رات میں پڑھائی کروں گا اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آخر اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس پر کون سی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا آج 41 دن ہو گئے ہیں اور وہ بالکل سفید لباس میں ہے جو کہ اس کے اسکول کا ہی ایک یونیفارم تھا، وہ اس کو نہیں اتارتی، وہ بہت زیادہ ڈرتی ہے اور ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ میرے کمرے میں سفید چادر بچھا دو، کوئی اور چادر بھی مت بچھانا۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو رکنے کا کہا۔ میں اور شاہ صاحب وہاں سے اٹھے اور ان کے حجرے میں آ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آج رات مجھے ایک مخصوص پڑھائی کرنی ہوگی کیونکہ ان کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ صبح فجر کے بعد شاہ صاحب نے جب پڑھائی مکمل کر لی تھی، فجر کی نماز کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ ان کی بیٹی کے اوپر بدروحوں کے ایک پورے قبیلے کا بسیرا ہو چکا ہے۔ جس علاقے میں وہ لڑکی گئی تھی وہ بدروحوں کا علاقہ ہے، وہاں پر اور کوئی بھی نہیں رہتا اور وہ اسی طرح سے جو کوئی ان کے علاقے میں چلا جائے اس کو پھر زندہ نہیں چھوڑتی۔ وہ تب تک اس کے پیچھے آتی رہیں گی جب تک اس کو جان سے نہیں مار دیں گی۔ یہ بات شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بھی بتائی، وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی بیٹی کو اللہ کے حکم سے بچا سکوں۔ اسی دن ہم لوگوں نے شاہ صاحب کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ ان کا گاؤں کافی زیادہ دور تھا۔ ہم لوگ ایک گاڑی میں جا رہے تھے۔ ابھی ان کے گاؤں کا راستہ شروع ہی ہوا تھا کہ گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے، آگے جانا مشکل تھا اور وہاں پر کوئی ورک شاپ بھی نہیں تھی۔ پھر گاؤں سے ایک تانگا منگوایا گیا۔ سخت سردی کے موسم میں ہم لوگ اس تانگے پہ سوار اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ تبھی ہم نے گاؤں کے ایک مخصوص حصے کی طرف سے ایک درخت کے نیچے بہت سی عورتوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ سفید لباس میں بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی طرف دھیان مت دینا، یہ انسان نہیں ہے، یہ وہی بدروحیں ہیں، یہ ہمیں راستے میں روکنے کی بہت کوشش کرے گی۔ تبھی ایک دم سے گھوڑے نے عجیب و غریب طرح سے اچھلنا شروع کر دیا، جس طرح سے وہ ڈر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی آ رہا ہے اور گھوڑا بار بار بدک رہا تھا۔ شاہ صاحب نے تانگے پر بیٹھ کر ہی کوئی کلام پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے گھوڑا پھر سے بہت تیزی سے جانے لگا، یہاں تک کہ ہم لوگ اس پرانے گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب ہم لوگ اس گاؤں میں گئے، اس لڑکی کے گھر میں گئے تو جیسے ہی ان کے گھر میں شاہ صاحب داخل ہوئے، اس لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، اس کو کیوں لے کر آئے ہو، اس کو واپس بھیج دو، یہ مجھے مار دے گا اور وہ اسے بھی مار دیں گی۔ وہ بار بار ایسی باتیں کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں تھی۔ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کا یہی کہنا تھا کہ پہلے اس کا رنگ بالکل ٹھیک تھا لیکن جب سے اسے دورے پڑنے شروع ہوئے ہیں پہلے اس کے چہرے کا رنگ پیلا اور اب کالا ہو چکا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید رنگ کی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کو ایک چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔
اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اس کو بھیج دو۔ اس کا کمرہ صحن میں بالکل سامنے والا کمرہ تھا۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ یہ جو کہتی ہے اس کو کہنے دو، اس کو کچھ بھی مت کہو، یہ ابھی اپنے آپ میں نہیں ہے۔ تبھی شاہ صاحب کو اور مجھے ان لوگوں نے ایک کمرے میں بٹھایا، چائے پانی کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ کہا کہ آج عشاء کے بعد میں یہاں پر پڑھائی کروں گا، مجھے ایک خالی کمرہ چاہیے۔ تبھی ان لوگوں نے اس لڑکی کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ خالی کروا دیا۔ وہاں پر شاہ صاحب نے پڑھائی کرنی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کے گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ایک پڑھائی شاہ صاحب نے مجھے بھی دے دی، وہ پڑھائی مجھے وہاں پر رہ کر کرنی تھی کہ کہیں وہ بدروہیں اس پورے گھر پر اور ہم لوگوں پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ شاہ صاحب نے جب وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کی تو وہ جو لڑکی تھی اس کمرے کی طرف سے دیوار کو کھودنے اور توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مٹی کا کچا گھر تھا، عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کے کمرے سے ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ لڑکیوں کی آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس ایک کمرے میں 20 سے 25 کے قریب لڑکیاں ہیں جو رونے کی آوازیں نکال رہی ہیں، چیخ رہی ہیں۔ اس پورے گھر میں بہت زیادہ خوفزدہ ماحول تھا، سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بہت بھیانک چیخیں گونج رہی تھیں۔ شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو اس کے بعد جب وہ 1 گھنٹے کے بعد اس کمرے سے باہر نکلے تو وہ چیخ و پکار تھم گیا۔ وہ لوگوں نے کمرے کا دروازہ شاہ صاحب کے کہنے پر جب کھولا تو وہ جو لڑکی تھی اپنی چارپائی پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کمرے کا سارا سامان ٹوٹا پھوٹا تھا، وہاں پر تھا ہی کیا، 1-2 چارپائیاں اور تھیں اور 1-2 کرسیاں تھیں، اس نے وہ بھی توڑ دی تھی۔ اور دیوار اس طرح سے کھودی گئی تھی جس طرح سے بہت لمبے لمبے نیلز مار کر اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تبھی شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے میں آپ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ آج کی پڑھائی پوری ہو گئی ہے، اگر آج کی پڑھائی میں پوری نہ کر سکتا اور اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر یہ کام مشکل تھا۔ اگلے دن شاہ صاحب نے کچھ تعویذ لکھ کر ان کے گھر والوں کو یہ کہا کہ اس لڑکی کے کمرے کے دروازے کے اوپر لگا دیں، اس کے کمرے میں نہیں لگانا، دروازے کے اوپر لگانا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ سارا دن وہ لڑکی کمرے میں بیٹھ کر کبھی ہنستی تو کبھی روتی تھی۔ ان کے گھر میں بہت زیادہ خوفناک قسم کا منظر تھا۔ دن کے وقت شاہ صاحب نے اس جگہ کا بھی معائنہ کیا جہاں پر وہ پرانا قبرستان اور وہاں پر وہ پرانا کنواں تھا جس طرف ان بدروحوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے باقاعدہ ان لوگوں کو وہ جگہ بھی بتائی جہاں سے ان بدروحوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ کنویں کے پاس لگے 7ویں درخت سے ان بدروحوں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرف پرانے زمانے کی کچھ قدیم قبریں تھیں جہاں پر ان بدروحوں کا بسیرا تھا۔ ان قبروں کا اب نام و نشان بھی مٹنے کے قریب تھا کیونکہ ان کے اوپر جھاڑیاں اور بہت سے درخت اگائے تھے۔ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ اس طرف ان بدروحوں کا پورا قبیلہ ہے اور یہ ان کا ہی علاقہ ہے۔ اس کنویں کے 7ویں درخت کے پاس سے اگر کوئی غلطی سے بھی ادھر جائے گا تو یہ بدروہیں اس کو جان سے مار دیں گی، لیکن جو لڑکی جو ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے، کنواری لڑکی ہوتی ہے، اس کو یہ بدروہیں اتنی آسانی سے نہیں مارتی۔ یہ اس کے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑتی ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کی خود بخود موت ہو جاتی ہے، جبکہ اگر کوئی مرد اس علاقے میں چلا جائے تو یہ اس کو اسی ٹائم جان سے مار دیتی ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کو بدروحوں کے علاقے کا پتہ چل گیا تھا کہ کہاں سے ان کے علاقے کی حدود شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے باقاعدہ ایک باڑ لگا دی گئی اور سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس طرف کوئی بھی نہ جائے۔ شاہ صاحب کو گاؤں کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر کیل لگا کر حصار باندھ دیں، تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو قید نہیں کیا جا سکتا، اگر ان کو قید کیا تو یہ پورے علاقے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، اور ان کو قید نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا گزر بسر اس کنویں کی طرف بھی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اس پرانے کنویں کی طرف نہ آئیں کیونکہ کنواں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جنات، بدروہیں اور غیر مرئی مخلوقات رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ویرانوں میں ہوتے ہیں اور وہاں پر انسان کی آمد و رفت بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اور جس جگہ پر بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، جس جگہ پر بہت زیادہ ویرانہ اور سناٹا ہوتا ہے، جس جگہ پر اللہ کا پاک نام نہیں لیا جاتا، وہاں پر جنات اپنا بسیرا 41 دن کے بعد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے 3 دن وہاں پر پڑھائی مکمل کی۔ 3
دن وہی کام ہوتے رہے، تینوں راتیں وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں عورتیں روتی تھیں، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے بھی ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ تیسری رات کو جب شاہ صاحب پڑھائی کر رہے تھے، کمرے سے تو رونے کی آوازیں گونج ہی رہی تھیں، تبھی ایک دم سے ان کے گھر کا باہر کا دروازہ کھل گیا اور ان کے پورے صحن میں بے تحاشا سفید لباس والی عورتیں تھیں۔ وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھیں کہ بہت سی سیڑھیوں کے اوپر بھی چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ وہاں پر بنے ایک کمرے میں بیٹھے تھے جس کے آگے برآمدے میں آگ جل رہی تھی۔ یہ مخلوقات آگ سے ڈرتی ہیں، اسی لیے وہ لوگ کمرے کے نزدیک نہیں آ سکتے تھے، اور وہ جو لڑکی تھی اس کے کمرے کے دروازے کے اوپر بھی تعویذ لگا تھا، وہ اس طرف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جو اس کے وجود کے ساتھ منسلک تھی وہ تو اس کمرے میں رو پیٹ رہی تھی اور وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے 1 گھنٹہ اپنی پڑھائی پوری کی، 1 گھنٹہ ان کے گھر میں وہ بدروہیں بیان کرتی رہی، روتی رہی، ڈراؤنی آواز سے نکالتی رہی، اور 1 گھنٹے کے بعد جب شاہ صاحب نے پڑھائی مکمل کی تو وہ خود بخود جس طرح سے آئی تھی ساری ان کے گھر سے باہر چلی گئی، اور گھر کا دروازہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس لڑکی کے کمرے سے بھی وہ بیان کرنے کی اور رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ تبھی شاہ صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھول دیں۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، کچھ دیر کے بعد اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو آوازیں دینا شروع کر دی، جبکہ ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے بہت سے عرصے سے یہ ہمیں پہچانتی بھی نہیں ہے، اس کو کسی وقت ہم لوگ یاد آتے ہیں، کسی وقت یہ بھول جاتی ہے۔ پھر اس کے والدین اس کے پاس گئے، شاہ صاحب بھی اس کے پاس گئے۔ اب اس نے شاہ صاحب کو دیکھ کر ویسی کوئی بھی بات نہیں کی، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر کچھ مار کے اور چوٹ کے نشان تھے، کیونکہ وہ بدروہیں اس کو مارتی بھی تھی۔ تبھی شاہ صاحب نے اس کو ساری بات بتائی۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ جب میں وہاں سے پانی بھر کر آ رہی تھی تو مجھے ان عورتوں نے روکا اور یہ کہا کہ ہماری مدد کر دو، ہم سے یہ گھڑے اٹھائے نہیں جا رہے، ایک گھڑا تم اٹھا دو اور وہاں تک چھوڑ دو۔ تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے وہ گھڑا اٹھا کر جیسے ہی آگے گئی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری سہیلیاں وہاں پر نہیں تھیں، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ گئی نہیں تھی، وہ وہیں پر موجود تھی، بلکہ انہیں بدروہوں میں ایک بدروہ نے انسان کا روپ لے کر، عورت کا روپ لے کر ان کو یہ کہا تھا کہ تم جاؤ، وہ بھی آ جائے گی، اس لیے وہ وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر عجیب و غریب درختوں کے راستے پر چلی گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں نے جیسے ان کا گھڑا نیچے رکھا، میں نے یہ کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، لیکن میں واپس نہیں آ سکی، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اس کچے درختوں والے راستے پر وہ سینکڑوں کی تعداد میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے، ان کے چہرے بہت زیادہ بڑے تھے، ماتھے کے درمیان میں ایک آنکھ تھی اور زبان بھی بہت لمبی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ آئندہ سفید سوٹ ہی پہنو گی تم، اور اب تم یہاں پر ہر چاند کی آخری تاریخوں میں آؤ گی، وہی ساری باتیں جو اس کے گھر والوں نے بتائی تھیں۔ خیر اب ان بدروہوں کا اثر اس لڑکی سے ہٹ چکا تھا، لیکن شاہ صاحب نے یہ کہا کہ تم نے پورے 21 دن گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنی حفاظت کرنی ہے، اس پرانے کنویں کی طرف کبھی بھی نہیں جانا۔ بلکہ شاہ صاحب نے ان کے گھر والوں کو یہ مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس لڑکی کی شادی کر دیں اور اس کو اس گاؤں سے روانہ کر دیں، بہتر یہی ہے کہ یہ اس گاؤں میں نہ رہے۔ 21 دن کے اندر اندر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی۔ اس طرح سے اس لڑکی کی ان بدروہوں کے قبیلے سے جان چھوٹی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی۔ ہم نانا جی کی سٹوریز کو بہت شوق سے سنتے تھے، ان کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ جس طرح سے وہ بہت خوفناک منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے نانا جی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جس نے یہ تھی ذوالفقار کے نانا جی کی سٹوری، جس کو آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگے گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر 4 راتیں ناول کی آج 7واں ایپیسوڈ ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ میری سسٹر کا چینل نیلا وائس آفیشیل اینڈ ہارر ناولز آفیشیل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ میرے بھائی نے بھی اب ایک ریئلٹی شو سٹارٹ کیا ہے جہاں پر وہ لائیو انویسٹیگیشن بھی کریں گے اور آپ کو بہت سے لوگوں کے قصے ان کی زبانی بھی سنائیں گے، جن کا چینل کا لنک کل میں نے کمیونٹی ٹیب میں ڈالا تھا۔ ویسے ان کے چینل کا نیم ہے ریئل گھوسٹ سٹوریز، ان کو بھی جا کر آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اینڈ سپورٹ کرنا ہے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔